کبھی ایک وقت تھا کہ شمالی پاکستان کے پہاڑی علاقے میں ایک خوبصورت گاؤں نورپور ہوا کرتا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان یہ گاؤں اپنے سکون، عبادت گزار لوگوں اور اسلامی اقدار کے لیے مشہور تھا۔ لوگ نماز کے پابند تھے، بچوں کو قرآن حفظ کرواتے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے۔ لیکن ایک دن ایک اجنبی شخص، لمبا قد، سرخ آنکھیں اور عجیب سا لہجہ لیے نورپور آیا۔ اس نے خود کو بابا ظہیر کے نام سے متعارف کرایا۔ وہ بظاہر نیک، درویش صفت اور کرامت دکھانے والا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو کسی مومن کے دل میں بے چینی پیدا کر دیتی۔ بابا ظہیر نے دعویٰ کیا کہ وہ روحانی مسائل حل کرتا ہے اور جنات پر قابو رکھتا ہے۔ گاؤں کے کچھ سادہ لوگ جلد ہی اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ اس کے ارد گرد ایک مجمع رہنے لگا اور لوگ اپنی بیماریاں، رزق اور دشمنوں سے بچاؤ کے لیے تویز لینے آنے لگے۔ جلد ہی نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی، مسجد ویران ہونے لگی اور گناہوں کی لپیٹ بڑھنے لگی۔ بابا ظہیر نے دراصل کالا جادو سیکھا ہوا تھا اور اس کا مقصد لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر شیطان کی طرف مائل کرنا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، فیضان۔ وہ 22 سال کا نوجوان، دراز قد، مضبوط جسم اور نیک فطرت انسان تھا۔ اس کے والد امام مسجد تھے جو چند سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ فیضان نے قرآن مکمل حفظ کیا تھا اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ خود دفاع کی تربیت بھی حاصل کی تھی۔ فیضان کو جب بابا ظہیر کے فتنے کا علم ہوا تو وہ بہت رنجیدہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شخص گاؤں کے ایمان کو تباہ کرنے آیا ہے۔ اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بابا ظہیر رات کو قبرستان جاتا ہے، وہاں شمعیں جلاتا ہے اور عجیب و غریب زبان میں کچھ پڑھتا ہے۔ فیضان نے ایک رات چھپ کر قبرستان میں جا کر دیکھا۔ اس نے جو منظر دیکھا وہ لرزہ خیز تھا۔ بابا ظہیر کے سامنے ایک دائرہ بنا ہوا تھا، اس میں خون، تعویذ اور جلتی ہوئی لکڑیاں تھیں۔ وہ آواز لگا رہا تھا، اے میرے جن ساتھی، آؤ، میری طاقت بڑھاؤ، ان مومنوں کو کمزور کرو۔ فیضان کے دل میں خوف آیا، لیکن ساتھ ہی ایمان کی روشنی بھی تیز ہو گئی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس فتنے کو ختم کر دے گا۔ فیضان نے گاؤں کے علماء اور کچھ نوجوانوں کو جمع کیا۔ اس نے انہیں حالات سے آگاہ کیا۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی سمجھ چکے تھے، مگر خوف کی وجہ سے خاموش تھے۔ فیضان نے کہا، اگر ہم خاموش رہے تو یہ فتنہ پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے روکنا ہوگا۔ چند بہادر نوجوان فیضان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے گاؤں میں دعوت و تبلیغ شروع کی۔ قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف اور دین کی باتوں سے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بابا ظہیر نے بھی اپنی طاقت بڑھا دی۔ وہ رات کو لوگوں کے گھروں میں جنات بھیج کر ڈرانے لگا، بچوں کو بیمار کرنے لگا اور کچھ لوگوں کو دیوانہ بنا دیا۔ فیضان نے جواب میں 40 دن کا قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ اس نے ہر رات سورت بقرہ، سورت یاسین اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنی شروع کی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو فرق نظر آنے لگا۔ جن کے گھر میں نحوست تھی وہاں سکون آنے لگا، بچے ٹھیک ہونے لگے اور کچھ دیوانے لوگ ہوش میں آ گئے۔ ایک رات بابا ظہیر نے انتقاماً بڑا حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے جناتی لشکر کو بلایا اور حکم دیا، آج رات مسجد کو گرا دو، فیضان کو ختم کر دو، گاؤں کو سجدے سے دور لے جاؤ۔ اس رات گاؤں میں شدید آندھی چلی۔ لوگ ڈر گئے، لیکن فیضان نے ہار نہ مانی۔ اس نے اعلان کیا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ آج رات میرے ساتھ مسجد میں آئے اور ذکر کرے۔ ہم قرآن پاک کے ذکر سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ چند نوجوان، بزرگ اور عورتیں جمع ہو گئے۔ انہوں نے تلاوت شروع کی۔ سورت البقرہ، سورت جن، سورت فلق، سورت الناس، سب پڑھنے لگے۔ ادھر بابا ظہیر اور اس کے ساتھی جنات مسجد کے قریب آئے، لیکن جیسے ہی وہ مسجد کے دائرے میں داخل ہونے لگے، تلاوت کی طاقت نے ان کو جھلسا دیا۔ جنات کی طاقت کم ہونے لگی، وہ ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگے۔ بابا ظہیر نے خود مسجد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے پہلا قدم اندر رکھا، فیضان نے بلند آواز میں کہا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اسی لمحے بابا ظہیر زمین پر گر پڑا۔
उसका जिस्म कांपने लगा और उसके चेहरे से नकाब हट गया। असल चेहरा शैतानी था, जलता हुआ, जले हुए बाल और चमकदार आंखें। उसके जिस्म से काला धुआं निकलने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगली सुबह गांव में सूरज नई रोशनी के साथ निकला। बाबा जहीर को गांव के मरकज में लाया गया। लोगों ने उससे सवाल किया, तो कौन है? उसने जवाब दिया, मैं काला जादूगर हूं। मैंने हिंदुस्तान में शैतान से बीत की थी। मेरी ताकत जिन्नात थे जो मुझे तुम्हारे ईमान के बदले सब कुछ देने को तैयार थे। लेकिन ये नौजवान, ये कुरान, मेरी सब ताकत को जलाकर राख कर गए। गांव के इमाम जो करीबी गांव से आए थे, ऐलान किया, ये ईमान की ताकत है। जो कुरान से जुड़ता है वो शैतान को भी ज़ेर कर देता है। बाबा जहीर को कानून के हवाले कर दिया गया और गांव के लोग एक बार फिर मस्जिद की रौनक बने। फैजान को नूरपुर का मुहाफिज का लक़ब दिया गया। कुरान से जुड़ना, नमाज कायम रखना और बुराई से नफरत करना मोमिन की ताकत है।